جی ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی ٹرانسمیشن, خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان. اور بریک سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم بات کریں گے غصے پہ. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین جو بنی بنائی بات کو بگاڑ دیتا ہے, بنے بنائے گھروں کو بگاڑ دیتا ہے, بنی بنائی عمارتوں کو گرا دیتا ہے, بنی بنائی دوستی کو ختم کر دیتا ہے. اور وہ کام جو آپ کا بالکل صحیح ہو رہا ہوتا ہے, صرف آپ کے غصے سے آپ کا ایک لفظ جو ہوتا ہے نا اس تمام جو ہے بنی ہوئی کو جو ہے نا بگاڑ دیتا ہے. سو اس لیے ہمارے دین اسلام میں اس کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے. لیکن آج جو سیگمنٹ ہے ابھی ہمارا مہمان عقیدت, وہ غصہ نہیں کرتے, وہ بہت ہی پیار دیتے ہیں ہمیشہ اور بہت پیار سے لوگوں سے ملتے ہیں. بڑی اچھی سماجی شخصیت بھی ہے, ہمارے پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ہمارے سب سے اچھی بات ہے کیونکہ ان کا جو تعلق, کیونکہ یہ ہمارا چینل بھی ایک صحافت سے پرانا تعلق رکھتا ہے, تو ان کا بھی جو ہے تعلق صحافت سے بھی رہا ہے. ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہے اور بہت کام کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی خوبصورت فیروز علی کامدی صاحب. فیروز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام, اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں SNN کی ٹرانسمیشن عقیدت رمضان میں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. فیروز بھائی یہ نمبر کے گلاسز ہے یا اسمارٹنیس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاور گلاسز ہے اور میں یوز یوں کرتا ہوں کہ ہر چیز قریب سے اور صاف نظر آتی ہے. اچھا, میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوں ابھی تو فی الحال صاف نظر آ رہا ہے. ابھی تو فی الحال یعنی کہ اگر آپ چشمے اتار دیں گے تو میرا اصلی چہرہ دکھ جائے گا. دور کی نظر کمزور ہے نا. نہیں, لیکن آپ ہمیشہ دل کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسی نظر سے کہہ رہا ہوں, آپ ابھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. ارے کیا بات ہے. فیروز بھائی عقیدت رمضان کی کیسے عقیدت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا تیاری ہوتی ہے آپ کی رمضان میں؟ دیکھیے, رمضان میں میری جو مصروفیات ہے نا وہ تقریباً 4 گنا بڑھ جاتی ہے. اچھا. میری نیند ہوتی ہے صرف 2-3 گھنٹے. اچھا. اور جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کروایا سماجی ورکر, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا, اور جتنا میں ہو سکتا ہوں دینی عبادت, حمد و ثنا, ذکر ثنا, اور رمضان کی جہاں جہاں محفل ہوتی ہے, ٹرانسمیشن ہوتی ہے, جیسے آپ نے مدعو کیا, اس طرح بہت سارے دوست مدعو بھی کرتے. میرا 30 دن دسترخوان بھی لگتا ہے, میری راشن ڈرائیو بھی چلتی ہے. ارے زبردست. اور پھر راشن ڈرائیو ایسی ہے, ذرا بتائیں نا کہاں لگتی ہے تاکہ ہمارے میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. میں راشن ڈرائیو ایسی ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی سنت میں نے اپنائی ہوئی ہے. اچھا. کوئی فوٹو سیکشن نہیں ہوتا, کہیں بتایا نہیں جاتا. بڑی بات. اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کاشان بھائی میں نے آپ سے 10 لوگوں کے نام لے لیے رجب شعبان کے اندر. جیسے میرے سماجی ورکر, میری سوشل ایکٹیویٹیز بے تحاشا لوگوں سے ہے, ملاقاتیں ڈیلی کی بنیاد پہ رہتی ہے, تو میں ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں جو مستحق ہے. اور جب میں پراپر طریقے تلاش نہیں کر پاتا تو آپ جیسے دوستوں کو میں خدمت لیتا ہوں اور ان کا نام اور ایڈریس لیتا ہوں. کیا بات. میں نے فوڈ پانڈا سمیت جیسے رائٹرز ہوتے ہیں وہ میں نے ہائر کیے ہوئے, جس کو راشن جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا بھیجنے والا کون ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ میں دے کس کو رہا ہوں. میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. رات کی تاریکی میں 12 بجے کے بعد گھر کی بیل بجتی ہے, بولتا ہے یہ آپ کا آرڈر ہے. تو فیملیز کہتی ہے ہم نے تو کوئی آرڈر دیا نہیں ہے. بولا میم یہ آپ کا آرڈر ہے ہمیں, تو بولا ہم نے تو آرڈر نہیں دیا. میم یہ اس کے پیسے نہیں لینے. اچھا جی. وہ سامنے والا پوچھتا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ عبداللہ, اللہ کے ایک بندے نے. اللہ سبحان اللہ. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, ہم لوگ راشن بانٹتے تھے, دوست احباب وغیرہ ہم کنٹریبیوٹ کر کے, جیسے راشن کے ٹرک جاتے تھے, جس گھر میں جاتے تھے لوگوں کو لائن لگنی پڑتی تھی. اچھا, اس کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. جب وہ لائن میں لگے گا 50 لوگ دیکھیں گے, 50 لوگ سنیں گے, 50 لوگ محسوس کریں گے, لیکن اس کی فیملی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر پہ, وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارے والد کس لائن میں لگے ہوئے. دیکھیے جو سفید پوش ہوتا ہے نا, ان کے دل بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں, اور وہ بڑی ہاتھ نہیں پھیلاتے کہیں, بڑے حساس جی کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کے لیے مطلب ہاتھ پھیلانا ایسا ہو جاتا ہے کہ بس بڑی شرمندگی والا ان کے لیے ماحول ہو جاتا ہے. وہ مطلب اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو ان کو رات میں نیند بھی نہیں آتی. تو یہ ہم نے اس پہ ریسرچ کیا, ہم 4-5 دوستوں نے اس کی پلاننگ کی پورے پراپر طریقے سے, اور پراپر طریقے سے پلاننگ کرنے کے بعد یہ عمل درآمد کیا. پہلی دفعہ ہماری راشن ڈرائیو تھی 100 لوگوں کی, آج ماشاءاللہ 1135 لوگوں کے گھروں پہ ہم نے راشن بھیجا. سبحان اللہ. اچھا, یہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے یا پورے سال یہ سلسلہ چلتا ہے؟ دیکھیے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا, تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دن دیکھے یا رات دیکھے یا کوئی بھی ٹائم, ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا.
ان کے لیے بس اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہوتی جب ہے، جہاں موقع ملے اور آپ نے اللہ کو کام راضی کرنا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا اتنی اچھی ہوتی نا کاشان بھائی، بچہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا، یہ کانٹوں کا سٹیج ہے۔ اچھا میری فیملی اکثر بیشتر میرے سے ناراض رہتی ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز اتنی کرتے، سماجی ایکٹیویٹیز اتنی کرتے، آپ تقریبات میں اتنا جاتے، گھر پہ ٹائم نہیں دیتے۔ تو میں اپنی بیگم کو ایک بات بولتا ہوں، دیکھو یہ موت کا فرشتہ ہے نا، کسی کا دوست نہیں ہے، یہ آئے گا 1 سیکنڈ نہیں دے گا، میری روح قبض کرے گا، لے جائے گا۔ تم مجھے 4 گھنٹے سے زیادہ رکھ بھی نہیں پاؤ گی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تمہارے گھر والے ہی ہاتھ روک دے گی اور بولے گے جانے دو، میں ہوں اور میری منزل ہے۔ بڑی بات۔ تو بات ساری یہ کہ بس جتنا ہو سکے نا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ بے شک، اور ایسی خدمت کرو کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ علامہ صاحب، فیروز بھائی کی بات سے مجھے ایک سوال بالکل بنتا ہے کہ آج کل یہ چیز ٹرینڈ بن گئی ہے کہ آپ ایک راشن کا تھیلا دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہلے آتا ہے، اس کے بعد راشن والے کی گاڑی وہ آتی ہے، پہلے اس کے وہ دیکھتا ہے کہ میرے چاروں طرف کیمرہ مین کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، باقاعدہ اس کی ریلز بنائی جاتی ہے، اور ان کی جو ہے ان کی جو یہی حساس من کو پامال کیا جاتا ہے، دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا یہ نیکی پوری ہے یا پھر اس نیکی کا پورا ثواب نہیں ہے، یا یہ وہ حب جاہ میں آ جائے گا؟ جی میں عرض کروں کہ یہ بالکل صراحتاً ریاکاری پر مبنی ہے یہ عمل، اور اسلام ہمیں اس طرح کے عمل کا بالکل اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کو کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو آپ جس ہاتھ سے دے رہے ہیں آپ کے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو، آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور ابھی ہمارے معزز مہمان نے جو بات کہی بہت دل خوش ہوا، اور واقعی یقینی طور پر کاشان عالم صاحب، صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہے، اہل بیت کرام کا یہی طریقہ ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں ضرورت مند کی دہلیز پر خود جا کر پہنچایا کرتے تھے، پڑوس میں آنے جانے والے لوگوں میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اہل بیت کے عظیم امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، جب آپ کا وصال ہوا اس وقت پتہ چلا کہ آپ کئی 100 گھرانوں کے اندر جو ہے راشن بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی میں آپ نے اس قدر پردے ڈالے ہوئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ وہی فیروز بھائی والی بات کہ انہوں نے اپنی جو ہے زوجہ سے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ میں کب انتقال کر جاؤں تو مجھے کرنے دو، تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو فیروز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ رمضان میں ویسے ایکچول کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی سماجی مصروفیات بھی ہوتی ہے، آپ کی مجھے کہیں لگتی ہے کہ اب سیاسی مصروفیات بھی بہت جلد ہو جائے گی، اور آپ کی جو ہے اپنی بزنس کی مصروفیات بھی ہوتی ہے، تو پھر رمضان میں اپنے لیے اپنے گھر کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹائم نکالنا تو گھر کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی کامیاب آدمی کے پیچھے ہے نا اس کی فیملیز کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھیے اگر میری فیملی مجھے سپورٹ نہ کرے نا تو شاید میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کر بھی نہیں سکوں۔ اچھا، فیملی سے مطلب کون؟ والدہ کی بات کر رہے ہیں، بھائی کی بات کر رہے ہیں، یا بھابھی کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں کیونکہ یہ پروگرام بھابھی بھی دیکھی تھی تو۔ جوائنٹ فیملی ہے ہماری، اچھا، اور ماشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کو کبھی جدا نہیں کر سکتا اپنے سے۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے۔ باقی ان کا سب ہے، بزنس بھی الگ ہے، گھر بھی الگ ہے، لیکن رہتے سب میرے ساتھ ہی ہے نا۔ میری خواہش ہے، اور میں دیکھیے یونٹی میں محبت ہے، بے شک ہے، اور جہاں محبت ہے وہاں خلوص ہے، چاہت ہے، پھر نظر ثانی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ بے شک، دیکھیے ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بے شک ہے، بے دیکھیے شک۔ ہم نماز پڑھتے، اچھے کام کرتے، نیکی کرتے، کس کے لیے؟ صرف جنت کے لیے۔ جنت، لیکن ماں کا مقام اللہ رب العزت نے اتنا عظیم کر دیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت دے دی ہے اولاد کی، کہ اگر راضی کرنا ہے تو پہلے اس کو راضی کرو، پھر دنیاوی چیزوں میں جاؤ اور دنیا کے کام۔ دیکھیں ماں کی دعا جو ہے نا، وہ میں تو پھلا پھولا ہوا اپنی ماں کی دعا سے۔ بے شک ہے، صحیح ہے نا، ماؤں کی دعا بڑے تاثیر ہوتی ہے اس میں، جو عرش اور فرش دونوں ہلا دیتی ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا کہ فیملی کا معاملہ۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں سماجی کام کرنے میں بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں یار کام دی تو اتنا ٹائم لگاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔
میں نے صرف ان کو یہی جواب دیتا ہوں یار کچھ ملے نہ ملے سکون ضرور ملتا ہے. کیا بات. میں گھر پہ اگر رات 2 بجے جاؤ 4 بجے جاؤ صبح 6 بجے جاؤ یا رات 12 بجے جاؤ میں یوں جاتا ہوں نا یوں سو جاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا اور اللہ سے میری تجارت رہتی ہے. دیکھیے میں جب شروع میں میری ماشاءاللہ جب میں کام کرنے آیا اور میں نے جویلری کی ریئل جویلری مطلب میں بائی برتھ سنا رہا ہوں. اچھا. میرے والد مرحوم کی ایک دکان تھی ماشاءاللہ. آج بھائی بہت امیر آدمی ہے. نہیں امیر ذات تو اللہ کی میں تو ایک بڑا سا چھوٹا سا آدمی ہوں اور عزت کے مالک نے عزتوں سے نوازا ہوا ہے. ماشاءاللہ. بس صرف میرا اتنا ہے. تو آپ گولڈ کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ریئل جویلری. ابھی سلور کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے جب تک سلور اور گولڈ پہ زکوٰۃ دی جائے گی نا یہ کبھی نیچے نہیں آئے گی. یہ اوپر ہی اوپر جاتی رہے گی. دیکھیے سارے کھیل ہوتے ہیں نصیبوں کے. جتنا اللہ رب العزت نے آپ کے رزق میں اضافہ کرنا ہے یا جتنا آپ کے مقدر میں نفع ہے نا اتنا ہی ملنا ہے. فیروز بھائی ایک ہمارے لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشان عالم صاحب کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ہیلو السلام علیکم. ماشاءاللہ عقیدت میری آواز بری ماشاءاللہ عقیدت ماشاءاللہ علامہ صاحب ذرا آپ تو السلام علیکم کہیں, ذرا شاید آپ کی آواز پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب آپ لوگوں کو دیکھ کے عقیدت رمضان کی اس خوبصورت نشریات کو دیکھ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہے. ایک نئے چہروں کو دیکھ کے اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی خاص درخواست ہے. آپ لوگوں نے جو ایک یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہے. ایک منفرد طریقے سے شہری کی نشریات ہمارے نظروں کے سامنے آ رہی ہے اور ہماری شہری کی رونقیں زیادہ ہو رہی ہے اس کے. ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذرا اپنا تعارف اگر دے دیں گے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو ہے عقیدت رمضان کی عقیدت کہاں کہاں تک جاری ہے SNN کی. سر میرا نام کاشف ہے اور میں سرگودا سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. اچھا. اور بس ہم یہاں پہ ہمارا پورا فیملی جو ہے ہماری پوری آپ کی نشریات دیکھ رہی ہوتی ہے پوری شہری کے درمیان. اور آپ کے جو مہمان کا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کی جو مدت رسول کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور خاص کر کے ہمارے گھر والے سارے بیٹھ کے پیارے نبی کی پیارے باتوں کا جو آپ کا ایک سیگمنٹ ہے جس طریقے سے سیگمنٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے ہمیں اپنے آپ میں ایک فرق محسوس آتا ہے آپ کی قصے سن کے. شکریہ جناب, شکریہ کاشف صاحب, آپ کی محبتوں کا اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اور اگر ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہیں آپ نے ان سے کوئی سوال کرنا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ. آپ تو نہیں کرتے غصہ کاشف صاحب؟ آتا ہے بس کوشش کرتے ہیں کہ قابو میں. کس پہ آتا ہے غصہ؟ کس پہ آتا ہے غصہ؟ غصہ ویسے تو انسانوں پہ بھی آتا ہے لیکن انسان آپ کے جن سے بھی بات کرتے ہیں آپ؟ خود سے بھی کبھی کبھار غصہ آتا ہے. ہاں خود سے بھی آتا ہے. تو غصے کے حوالے سے غصہ آنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا جذباتی ہوتا ہے یا سچ آدمی کو غصہ آتا ہے؟ کاشف صاحب آپ کے اس جو ہے سوال کا ہم جواب ابھی علامہ صاحب سے لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن کو SN کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب کال کرنے کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. علامہ صاحب غصہ یہ بٹن بند کیسے ہوگا غصے کا؟ جی اصل میں غصے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ مالی طور پر مختلف نوعیت کے مسائل کا شکار ہوتا ہے اور جب اس کے کام نہیں ہوتے انتظار در انتظار اس سے کرنا پڑتا ہے تو پھر اس سے خود بخود غصہ آتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کیونکہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جو ہے میرے بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ یاد کیا سرگودا جو کہ میرا پیر خانہ ہے آستانہ عالیہ سیال شریف الحمدللہ. تو اصل بات یہ ہے کاشان عالم صاحب کہ ہم دین سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے نا بے شک پھر مختلف نوعیت کی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی. سوچ نیگیٹو سوچ آتی رہے گی. اصل بات یہی ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں گے اور اپنی ذات میں اعلیٰ درجے کا اخلاق پیدا کریں گے برداشت پیدا کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ غصہ آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں.
اور غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو دھیمک کے مانند کھا کھا کے ختم کر بے دیتا ہے، شک سارے کام خراب کر دیتے، ٹھیک ہے نا؟ سارے۔ تو اس لیے اس سے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، بچنا بچنی چاہیے۔ بالکل بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کے لیے، اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس غصے کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین ہمیں وظیفہ عطا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت پانی پی لیا کرو، بے شک جزاک اللہ۔ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور کیونکہ ابھی فیروز صاحب نے ماں کی عظمت کے بارے میں بات کہیں گی، تو ہماری دونوں بہنیں ہیں، تو میں کہوں گا جب ہم بریک سے آئیں گے تو ماں کی عظمت پر کوئی کلام ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے SNN پر عقیدت رمضان۔